نئے تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج کا جو موضوع ہے نا، وہ بظاہر ایک بہت ہی عام سی چیز لگتی ہے، لیکن اس کے اندر جو کہانی چھپی ہے وہ واقعی عصر حاضر کے ڈیجیٹل رویوں پر ایک زبردست تبصرہ ہے۔ بالکل، اور یہ ایک ایسا تبصرہ ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہاں، ہمارے پاس آج ذرائع کے طور پر جو چیز موجود ہے وہ اردو کی ایک انتہائی مشہور اور کلاسک کتاب کا ڈیجیٹل نسخہ ہے، مطلب ایک PDF فائل ہے۔ ایک ایسی فائل جس نے ہمارے پورے تجزیے کا رخ ہی موڑ دیا۔ بالکل۔ اس جائزے کا بنیادی مقصد اور مشن تو یہ طے پایا تھا کہ زیر نظر مجموعے کی فنی اور فکری خصوصیات پر ایک سیر حاصل گفتگو کی جائے۔ ہم یہ کھوج لگانا چاہتے تھے کہ یہ مخصوص دستاویز ہمیں کیا بتاتی ہے۔ لیکن ہمارے ذرائع نے ہمارے ساتھ ایک ایسا دلچسپ کھیل کھیلا ہے جو خود اس کتاب کے عنوان کی مکمل عکاسی کرتا ہے۔ بالکل، آج ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیسے بظاہر نامکمل معلومات بھی آج کی ڈیجیٹل دور کے بارے میں حیران کن حقائق بے نقاب کر سکتی ہیں۔ تو چلیں اس بات کو کھولتے ہیں اور سیدھا اس کتاب کے سرورق کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں، یہ سرورق اپنے اندر واقعی ایک مکمل دنیا سموئے ہوئے ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی کتاب کا سرورق محض ایک کاغذ کا ٹکڑا یا کچھ رنگوں کا مجموعہ نہیں ہوتا۔ ہاں، وہ تو ایک پہچان ہوتا ہے نا۔ بالکل، وہ اس پوری تخلیق کا تشخص اور اس کی فکری پہچان ہوتا ہے۔ جب اس مخصوص PDF کے ابتدائی صفحے کو دیکھا جائے تو وہاں سبز، پیلے اور سرخ رنگ کی پٹیوں کے پس منظر میں 3 انتہائی اہم اور واضح الفاظ ملتے ہیں۔ وہ 3 الفاظ جو پوری کتاب کا وزن اٹھاتے ہیں؟ جی، سب سے نمایاں طور پر کتاب کا عنوان لکھا ہوا ہے حماقتیں۔ اس کے بالکل نیچے مصنف کا نام شفیق الرحمان درج ہے اور سب سے نیچے ایک بیضوی دائرے کے اندر پبلشر کا نام ماورا لکھا گیا ہے۔ یہ تینوں عناصر مل کر پڑھنے والے کے ذہن میں ایک خاص قسم کی توقع اور تجسس پیدا کرتے ہیں۔ ایک ایسا تجسس جو کسی بھی کلاسک ادب کے قاری کے لیے بہت فطری ہے۔ سرورق کے ان رنگوں اور خاص طور پر اس بیضوی دائرے والے لوگوں کا ذکر نا ایک پرانی یادداشت کو جگاتا ہے۔ یہ وہ جمالیات ہیں جو دہائیوں سے اردو ادب کے قارئین کے لاشعور کا حصہ ہیں۔ اور پھر وہ لفظ یعنی حماقتیں۔ ہاں، یہ کتنا زبردست اور گہرا عنوان ہے۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو پڑھتے ہی چہرے پر ایک مسکراہٹ لے آتا ہے اور ذہن میں یہ سوال ابھارتا ہے کہ اس مجموعے کے اندر انسان کی کن کن بے وقوفیوں اور دلچسپ غلطیوں کا ذکر ہوگا۔ بالکل، مطلب شفیق الرحمان جیسے مزاح نگار اور ماورا جیسے پبلشر کا نام اس بات کی ضمانت محسوس ہوتا ہے کہ ایک باقاعدہ، مستند اور فکری لحاظ سے شاندار تخلیق ہے۔ ایک شاہکار ہونے کا وعدہ۔ جی، یہ سرورق دراصل ایک وعدہ کر رہا ہے کہ اندر جو مواد موجود ہے وہ فنی اعتبار سے کمال ہوگا۔ دیکھیے، عنوان حماقتیں بذات خود انسانی فطرت اور ہماری نفسیات کی خامیوں پر ایک بہت گہرا طنز ہے۔ حماقت کا مطلب محض کوئی عام سی غلطی کرنا نہیں ہے۔ وہ تو بس ایک بھول ہوتی ہے۔ ہاں، حماقت کوئی ایسا فعل یا ایسی بے وقوفی کرنا ہے جس پر بے وقت ہنسی بھی آئے اور افسوس بھی ہو۔ صحیح۔ یہ عنوان اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ مصنف نے معاشرے کے ان رویوں کا بغور مشاہدہ کیا ہے جو بظاہر سنجیدہ لگتے ہیں لیکن اندر سے کھوکھلے یا مذاق خیز ہوتے ہیں۔ اور جب سرورق پر ایک مستند پبلشر کی مہر موجود ہو تو یہ تاثر مزید پختہ ہو جاتا ہے۔ بالکل، کہ یہ حماقتوں جیسے موضوع پر ایک سنجیدہ اور فکری کاوش ہے۔ ایک قاری اسی توقع کے ساتھ اس کتاب کا پہلا صفحہ پلٹتا ہے کہ اسے شاندار جملے اور گہرے طنز کا سامنا ہوگا۔ اور بس یہیں سے وہ حیران کن موڑ آتا ہے جس نے ہمارے اس جائزے کا رخ ہی بدل دیا۔ ایک ایسا موڑ جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ کوئی بھی قاری پوری تیاری کے ساتھ بیٹھا ہوگا کہ پہلے صفحے کے بعد دوسرے صفحے پر شفیق الرحمان کی لکھی ہوئی تحریر شروع ہوگی۔ ان کے مخصوص انداز بیان اور فکری گہرائی سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملے گا۔ لیکن سرورق کے فوراً بعد جب اس PDF کی اگلی درجنوں تصاویر یعنی اس کے صفحات کو سکرول کیا جائے تو ایک عجیب و غریب منظر سامنے آتا ہے۔ بالکل عجیب۔ وہاں اصل تحریر مکمل طور پر غائب ہے، ایک لفظ بھی نہیں لکھا ہوا، پوری کی پوری کتاب غائب ہے۔ اور اس غائب تحریر کی جگہ ہر خالی صفحے پر بالکل بیچوں بیچ ایک ہی نام لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ اوپر سے نیچے کی طرف
pdfstuff.blogspot.com۔ ہاں، اور یہ صرف 1 یا 2 صفحات کا معاملہ نہیں ہے۔ نہیں نہیں، یہ تو صفحہ در صفحہ ایک طویل اور نہ ختم ہونے والی قطار ہے، جہاں صرف اور صرف یہ ایک واٹر مارک اپنی حکمرانی قائم کیے ہوئے ہیں۔ یہ منظر واقعی ایک گہرے فکری تجزیے کا متقاضی ہے۔ اگر اس صورتحال پر غور کیا جائے نا، تو یہ جدید دور میں معلومات کی ترسیل اور ڈیجیٹلائزیشن کا ایک بہت بڑا المیہ بن کر ابھرتا ہے۔ ایک اندھی دوڑ کا المیہ۔ جی، آج کی دنیا میں ہر چیز کو ڈیجیٹل شکل دینے اور محفوظ کرنے کی ایک اندھی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ کتابوں کو سکین کیا جاتا ہے تاکہ انہیں انٹرنیٹ کے ذریعے وسیع تر حلقے تک پہنچایا جا سکے۔ مقصد تو بظاہر بہت نیک لگتا ہے۔ نیک لگتا ہے، لیکن اس مخصوص دستاویز میں جو کچھ ہوا وہ اس عمل کی ایک انتہائی بھیانک اور مذاقہ خیز شکل ہے۔ مذاقہ خیز، بالکل صحیح لفظ استعمال کیا آپ نے۔ سکین کرنے والے یا اس ڈیجیٹل پلیٹ فارم نے اپنی برانڈنگ کو، اپنے نام کو اس قدر اہمیت دے دی کہ اصل مواد مکمل طور پر محدوم ہو گیا۔ غائب ہی کر دیا سب کچھ۔ اس دستاویز میں مصنف کی تحریر پیچھے نہیں رہی، بلکہ اس کا وجود ہی مٹا دیا گیا ہے، اور صرف ایک گمنام بلاگ سپاٹ کی بے ہنگم تشہیر باقی رہ گئی ہے۔ اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دی جا سکتی ہے۔ مطلب فرض کریں کوئی شخص ایک بہت ہی خاص اور کلاسک تحفے کا ڈبہ بڑی امیدوں کے ساتھ کھولے۔ ایک بہت ہی خوبصورت پیکنگ والا ڈبہ۔ ہاں، باہر سے پیکنگ انتہائی خوبصورت ہو، رنگین کاغذ چڑھا ہو، ربن بندھا ہو، اور یہ گمان ہو کہ اندر کوئی انتہائی قیمتی چیز موجود ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ ڈبہ کھولا جائے تو اندر سے کیا نکلے؟ تو اندر سے تحفے کے بجائے صرف اس دکان کے نام کے درجنوں خالی ریپر نکل آئیں جہاں سے اس تحفے کو پیک کیا گیا تھا۔ یہ بہت ہی زبردست مثال ہے۔ اب ہاتھ میں وہ خوبصورت ڈبہ تو ہے، اس دکان کا نام بھی ذہن نشین ہو گیا ہے، لیکن وہ اصل تحفہ غائب ہے جس کے لیے وہ ڈبہ خریدا یا حاصل کیا گیا تھا۔ بالکل۔ اس PDF فائل کی حالت بالکل ایسی ہی ہے۔ مصنف کی فکری اور فنی خصوصیات سے زیادہ اس وقت صفحات پر pdfstuff.blogspot کا نام ایک جنات کی طرح چھایا ہوا ہے۔ یہ تمثیل اس صورتحال کی 100% عکاسی کرتی ہے۔ یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ ڈیجیٹل دنیا میں معلومات کو محفوظ کرنے کے نام پر جو نظام قائم ہوا ہے، اس میں اپلوڈ کرنے والے کی برانڈنگ کس طرح اصل خالق یعنی مصنف کی تخلیق پر حاوی ہو جاتی ہے۔ خالق کی محنت صفر ہو کر رہ جاتی ہے۔ دیکھیں، شفیق الرحمان نے برسوں کے مشاہدے اور محنت سے ایک فکری شاہکار تخلیق کیا۔ ماورا پبلشرز نے اسے کاغذ پر اتار کر ایک مادی شکل دی، اور پھر ڈیجیٹل دور کے ایک فرد نے محض ایک واٹر مارکنگ سافٹ ویئر کی مدد سے اس پوری محنت کو ہائی جیک کر لیا۔ ہائی جیک، یہ لفظ بہت معنی خیز ہے یہاں۔ اس PDF فائل میں مصنف کی جو دانش موجود ہونی چاہیے تھی، وہ ڈیجیٹل تشہیر کے اس بے معنی شور میں مکمل طور پر غائب ہو چکی ہے۔ یہاں میڈیم یعنی واسطہ خود پیغام بن گیا ہے اور اصل پیغام کو کھا گیا ہے۔ مارشل میکلوہن کا وہ مشہور قول ہے نا کہ میڈیم از دا میسج، یہاں تو وہ عملی طور پر سچ ثابت ہو گیا ہے۔ بالکل، واسطے نے پیغام کو نگل لیا ہے۔ اس سارے منظر نامے میں جو سب سے بڑا طنز چھپا ہے نا، وہ خود کتاب کے عنوان کے ساتھ جڑا ہے، حماقتیں۔ ہاں، ہم اس مجموعے کی فنی اور فکری خصوصیات پر سیر حاصل گفتگو کرنے کے ارادے سے آئے تھے۔ یہ دیکھنا مقصود تھا کہ مصنف کے ہاں طنز کا معیار کیا ہے اور وہ انسانی حماقتوں کو کس طرح بیان کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ذخیرے میں موجود یہ ڈیجیٹل نسخہ اپنے درجنوں خالی اور واٹر مارک شدہ صفحات کے ساتھ بذات خود ایک حماقت کا عظیم شان شاہکار بن کر سامنے آیا ہے۔ یہ ایک ایسا حیرت انگیز تضاد ہے جو بے ساختہ ہنسی کا باعث بنتا ہے۔ مطلب ایک کتاب جو حماقتوں کے موضوع پر لکھی گئی، اس کی ڈیجیٹل شکل نے خود ایک تاریخی حماقت کر ڈالی۔ واقعی مواد غائب ہے اور صرف خول باقی رہ گیا ہے، اور بنانے والے کو اس کا احساس تک نہیں ہوا۔ یہ واقعی ایک ایسی صورتحال ہے جس پر خود شفیق الرحمان بھی مسکرائے بغیر نہ رہ پاتے۔ یقیناً مسکراتے، بلکہ شاید اس پر ایک نیا مضمون لکھ دیتے۔ محدود مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک پورے مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے۔ جی، یہ دراصل آج کے دور میں معلومات کے حصول کے پورے ڈھانچے پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ آج کل انٹرنیٹ پر بے تحاشا معلومات کی دستیابی کا دعویٰ کیا جاتا ہے،
روزانہ درجنوں لنکس کلک کیے جاتے ہیں، سینکڑوں فائلیں ڈاؤن لوڈ کر کے ہارڈ ڈرائیوز میں جمع کی جاتی ہیں۔ وہ جو ہم انفارمیشن اوور لوڈ کی بات کرتے ہیں۔ بالکل۔ اس دور میں ایک عام تاثر یہ ہے کہ ہم نے بہت سا علم جمع کر لیا ہے، لیکن جب حقیقت میں سکون سے بیٹھ کر ان فائلوں کا مطالعہ کرنے کا وقت آتا ہے تو کیا ملتا ہے؟ تو اکثر یہی خوکھلاپن سامنے آتا ہے۔ ان فائلوں کے اندر اصل علم، فکری گہرائی یا فنی باریکیاں تلاش کرنے پر اکثر اشتہارات، پاپ اپس اور غیر متعلقہ ویب سائٹس کے واٹر مارکس ہی ملتے ہیں۔ ہم علم کی بجائے صرف ڈیٹا کا کباڑ جمع کر رہے ہیں۔ ڈیٹا کا کباڑ، یہ بہت ہی سخت لیکن سچی بات ہے۔ یہ ڈیجیٹل ذخیرہ اندوزی کی ایک بہت ہی عجیب شکل ہے۔ بالکل عجیب ہے۔ یہ ایک انسان سمجھتا ہے کہ اس کی ڈیجیٹل لائبریری بہت وسیع ہو گئی ہے، اس کے پاس کلاسک ادب کا پورا ذخیرہ موجود ہے، لیکن حقیقت میں وہ لائبریری اندر سے ان خالی صفحات کی طرح کھوکھلی ہوتی ہے جن پر صرف کسی نہ کسی بلاک کا نام چھپا ہوتا ہے۔ ایک وہم سا ہوتا ہے علم کا۔ اور اس مخصوص کیس میں ذرا اس شخص کی ذہنیت پر غور کریں جس نے یہ PDF بنائی، جس نے یہ پوری مشقت اٹھائی۔ ہاں، اس نے اتنی محنت کی، ایک کتاب کا سرور اسکین کیا، پھر درجنوں صفحات کو ڈیجیٹل شکل دی، ایک سافٹ ویئر کے ذریعے ہر صفحے کے بالکل وسط میں احتیاط کے ساتھ اپنا نام pdfstuff.blogspot.com لگایا۔ لیکن اس پورے عمل میں وہ یہ دیکھنا ہی بھول گیا کہ وہ جن صفحات پر اپنی ملکیت کی مہر ثبت کر رہا ہے وہ تو بالکل خالی ہیں۔ یہی تو اصل المیہ ہے۔ ایک خالی پن پر اپنی اجارہ داری قائم کرنے کی یہ کوشش حماقت کی وہ انتہا ہے جو اس کتاب کے عنوان کے ساتھ مکمل انصاف کرتی ہے۔ خالی پن پر اجارہ داری، یہ ایک بہت ہی جامع اصطلاح ہے اور یہ ایک نہایت اہم فکری سوال کھڑا کرتی ہے۔ جی بتائیے۔ کیا یہ نام نہاد ڈیجیٹل آرکائیوز واقعی علمی، ثقافتی اور ادبی تاریخ کو محفوظ کر رہے ہیں، یا پھر وہ صرف اس علم تک پہنچنے کے راستوں پر اپنا تسلط قائم کرنے کی کوشش میں ہیں؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ جس طرح اس کتاب کا سرورق موجود ہے، جو یہ تو بتاتا ہے کہ ایک شاندار کتاب وجود رکھتی ہے، لیکن اس کے بعد کے صفحات اس تک رسائی نہیں دیتے، وہ راستہ بند کر دیتے ہیں۔ یہ علم کے دروازے پر لگا ہوا ایک ایسا ڈیجیٹل تالا ہے جس پر تالے بنانے والے کا نام تو بہت نمایاں کر کے لکھا ہے، لیکن اس تالے کو کھولنے والی چابی کہیں گم ہو گئی ہے۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ آج کے قاری کے لیے یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے کہ وہ خالص فکری مواد کی تلاش میں نکلتا ہے اور اسے صرف اور صرف سطحی مارکیٹنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس سارے عمل میں اس قاری کی نفسیاتی کیفیت کا اندازہ لگانا بھی بڑا دلچسپ ہوگا۔ ذرا تصور کریں۔ ہاں، جس نے بڑی لگن سے انٹرنیٹ پر سرچ کیا ہو کہ اسے شفیق الرحمان کی حماقتیں پڑھنی ہیں، پھر اس نے خوشی خوشی اس فائل کو ڈاؤن لوڈ کیا ہو، انتظار کیا ہو ڈاؤن لوڈ مکمل ہونے کا۔ بالکل، اس نے سبز، پیلے اور سرخ رنگوں والا سرورق دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا ہو، اور پھر جب اسکرین پر اگلا صفحہ اسکرول کیا ہو تو سامنے صرف pdfstuff.blogspot.com لکھا نظر آیا ہو۔ اس نے سوچا ہو شاید پہلا صفحہ خالی رہ گیا ہے۔ ہاں، پھر اگلا صفحہ، پھر وہی نام، پھر 10واں صفحہ، پھر وہی نام۔ یہ ایک ایسا تجربہ ہے جو بے وقت مزاحیہ بھی ہے اور انتہائی مایوس کن بھی۔ شدید مایوس کن۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جس ڈیجیٹل دور پر اتنا فخر کیا جاتا ہے اس میں چیزیں کس قدر سطحی اور دھوکہ دہی پر مبنی ہو سکتی ہیں۔ انسان صرف پیکیجنگ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور اندر کا خالی پن تب آشکار ہوتا ہے جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ دیکھیں، یہ مایوسی صرف ایک کتاب نہ پڑھ پانے کی نہیں ہے، تو پھر کس چیز کی ہے؟ یہ اس بات کا احساس ہے کہ علم کو اس کی روح سے الگ کر کے محض ایک ڈیجیٹل پروڈکٹ، ایک ڈسپوزیبل چیز بنا دیا گیا ہے۔ ایک بکنے والی چیز۔ بالکل۔ اور جب کوئی فکری تخلیق محض ایک پروڈکٹ بن جاتی ہے نا، تو اس پر برانڈ کا نام اس کی اصل افادیت اور روح سے زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ یہ بات آج کل کے ہر ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر لاگو ہوتی ہے۔ اس PDF فائل میں بیانہ یہی عمل دہرایا گیا ہے۔ یہاں شفیق الرحمان کی فنی خصوصیت ثانوی ہو گئی اور اس گمنام بلاگ کی تشہیر اولین ترجیح بن گئی۔ یعنی مصنف پیچھے چلا گیا اور اپلوڈر آگے آ گیا۔ جی، یہ آج کے قاری، محقق اور علم کے طالب علم کے لیے ایک تنبیہ ہے کہ وہ ڈیجیٹل دنیا میں دیکھی جانے والی ہر چیز پر آنکھیں بند کر کے کس حد تک بھروسہ کر سکتا ہے۔ اگر اس بلاگ سپاٹ والے کی نفسیات کو مزید کھنگالا جائے نا تو ایک عجیب سی نرگسیت معلوم ہوتی ہے۔ نرسست؟ کس طرح؟ یعنی ایک ایسی خواہش کہ میرا نام ہر صورت میں موجود رہے، چاہے اس کے پیچھے کوئی مواد ہو یا نہ ہو۔ اوہ ہاں،
جیسے پرانے وقتوں میں لوگ تاریخی عمارتوں کی دیواروں پر اپنا نام کھود کر چلے جاتے تھے نا، یہ سوچ کر کہ شاید وہ اس طرح امر ہو جائیں گے۔ بالکل وہی مائنڈ سیٹ ہے۔ یہاں بھی وہی رویہ نظر آتا ہے، لیکن ڈیجیٹل شکل میں۔ اس شخص نے ایک عظیم مصنف کی کتاب کا سہارا لیا، صرف اس لیے تاکہ وہ خالی صفحات پر اپنا واٹر مارک لگا سکے۔ اس نے کتاب کو محفوظ نہیں کیا، اس نے صرف اپنے نام کی تشہیر کے لیے ایک بل بورڈ کھڑا کر دیا۔ ایک ڈیجیٹل بل بورڈ۔ تاریخی عمارتوں کی دیواروں والی بات جو آپ نے کی، وہ اس رویے کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین تشبیہ ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ دیواروں پر نام لکھنے والے کم از کم عمارت کو اپنی جگہ قائم رہنے دیتے تھے۔ ہاں، عمارت تو وہیں رہتی تھی۔ لیکن یہاں تو ڈیجیٹل دیوار بنانے کے چکر میں پوری عمارت ہی غائب کر دی گئی ہے۔ بالکل غائب۔ اور یہ رجحان اس لیے بھی خطرناک ہے کہ یہ اصل اور نقل، مواد اور تشہیر کے درمیان کی لکیر کو مٹا دیتا ہے۔ فرق ہی ختم کر دیتا ہے۔ جب معلومات کی ترسیل کا ذریعہ خود کو معلومات سے زیادہ اہم سمجھنے لگے تو پھر معاشرے میں فکری زوال شروع ہو جاتا ہے۔ اور ہم شاید اسی زوال کے دور سے گزر رہے ہیں۔ پھر لوگ کتابوں کے مواد پر بات کرنے کی بجائے ان کے ڈاؤن لوڈ لنکس اور فائل سائز پر بحث کرنے لگتے ہیں۔ یہ اسکرین کی دنیا کا وہ سراب ہے جس میں پیاس بجھنے کی امید تو ہوتی ہے، لیکن حاصل صرف ریت ہوتی ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے سے ہم کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ ہم نے یہ دیکھا کہ ڈیجیٹل پیکیجنگ کس طرح اصل فکری مواد کو نگل سکتی ہے، اور کیسے ایک دعویٰ سراب میں بدل سکتا ہے۔ جی، محض ایک خوبصورت سرورق اور اس کے بعد آنے والے درجنوں خالی صفحات جن پر PDF سٹف کی مہر لگی تھی، اس سے یہ ثابت ہوا کہ حماقتوں کا عنوان محض شفیق الرحمان کی کتاب تک محدود نہیں رہا، بلکہ وہ اس پورے عمل پر لاگو ہو گیا ہے۔ ہاں، اس کی PDF بننے کے اس پورے عجیب و غریب اور دلچسپ سفر پر بھی پوری طرح لاگو ہوتا ہے۔ ہم اس کتاب کی فنی خصوصیات پر بات کرنا چاہتے تھے، لیکن اس ڈیجیٹل شاہکار نے خود ایک ایسا فن پارا پیش کر دیا جو آج کے دور کے کھوکھلے پن کی زبردست اور تلخ عکاسی کرتا ہے۔ ایک بہت ہی تلخ آئینہ دکھایا ہے اس نے۔ ہم نے کتاب کے اندر کی حماقتیں تو نہیں پڑھیں، لیکن اس کتاب کے ساتھ ہونے والی حماقت کا پورا پوسٹ مارٹم کر لیا۔ اور اس صورتحال سے جو سب سے بڑا فکری سبق حاصل ہوتا ہے نا، وہ یہ ہے کہ معلومات کے اس تیز ترین اور بظاہر آسان دور میں کسی بھی ڈیجیٹل خول، پرکشش عنوان یا دلکش سرورق سے فوراً متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ تصدیق بہت ضروری ہے۔ معلومات کی تصدیق کی عادت آج کے دور میں سب سے لازمی چیز ہے، چاہے وہ کوئی PDF فائل ہو، کوئی ریسرچ پیپر ہو یا کوئی خبر۔ ہر چیز کو جانچنا چاہیے۔ ہمیشہ اس بات کی تسلی کرنی چاہیے کہ اس خوبصورت اور پرکشش ڈیجیٹل ڈبے کے اندر حقیقت میں کوئی اصل، مستند اور فکری مواد موجود بھی ہے یا نہیں۔ کیونکہ باہر سے سب چمکدار لگتا ہے۔ کیونکہ بسا اوقات عنوانات اور دعوے بہت بڑے ہوتے ہیں، سرورق بہت چمکدار ہوتے ہیں، لیکن اندر صرف گمنام واٹر مارکس اور ایک نا ختم ہونے والا خالی پن ہوتا ہے۔ تنقیدی سوچ اور مواد کی جانچ پڑتال کے بغیر اس ڈیجیٹل سمندر میں صرف حماقتیں ہی جمع کی جا سکتی ہیں۔ تنقیدی سوچ کی اہمیت پر اس سے بہتر تبصرہ نہیں ہو سکتا۔ آج کا یہ تفصیلی جائزہ واقعی ایک آنکھیں کھول دینے والا تجربہ رہا کہ کیسے محض خالی صفحات اور ان پر موجود ایک واٹر مارک عدم موجودگی کی اتنی بڑی کہانی سنا سکتے ہیں۔ ایک ایسی کہانی جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل۔ اور اب گفتگو کے بالکل اختتام پر ایک نیا اور چونکا دینے والا خیال جو یقینی طور پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ ذرا تصور کریں اگر ہزاروں سال بعد کوئی جدید تہذیب ہماری موجودہ دنیا کے ڈیجیٹل کھنڈرات دریافت کرے۔ آثار قدیمہ کی کھدائی میں؟ ہاں، اور انہیں اس کھدائی میں کچھ ہارڈ ڈرائیوز ملیں۔ جب وہ ان ڈرائیوز کو کھولیں اور انہیں کتابوں کے نام پر، ہماری ادبی اور فکری تاریخ کے نام پر صرف یہی واٹر مارک لگی ہوئی خالی PDF فائلیں ملیں، تو وہ کیا سوچیں گے؟ تو کیا وہ یہ سمجھیں گے کہ ہمارے دور کا عظیم ترین مصنف شفیق الرحمان نہیں، بلکہ کوئی شخص تھا جس کا نام pdfstuff.blogspot.com تھا؟ یہ تو واقعی ایک بھیانک لیکن بہت ہی دلچسپ خیال ہے نا؟ اسی مسکراتے ہوئے لیکن گہرے سوال کے ساتھ آج کے اس تفصیلی جائزے کا اختتام کرتے ہیں۔ سننے کا بہت شکریہ۔